آپ ہر سال میلاد مناتے ہیں، آخری جملے میری گفتگو مکمل ہونے لگی ہے، اگر آپ ان جملوں پہ توجہ کریں گے تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات ایسی ہیں جن کو کافر بھی مانتے ہیں، ایک صادق ہے اور دوسری، پیچھے والے بھائی بولے ذرا جی، صادق اور صادق کسے کہتے ہیں؟ بولیں تو صحیح جی، سچ بولنے والے کو صادق کسے کہتے ہیں؟ پھر بولیں جی۔ آخری 5-7 منٹ ہیں، آپ ساتھ دیں گے تو میں گفتگو جلدی سمیٹ لوں گا، اور ان جملوں پہ میں سب کی توجہ چاہوں گا۔ صادق کسے کہتے ہیں جی؟ اب مجھے بتائیں، سچے نبی کے امتی جھوٹے ہوں تو بات سجتی ہے؟ اچھا، اتنا دین سب نے پڑھا ہوا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت کا مطلب بھلا کیا ہوتا ہے؟ توجہ کرنی ہے، میلاد کہتے کس کو ہیں؟ لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولنے کے لیے منہ کھولتا ہے نا، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل تک دور چلے جاتے ہیں، 1 میل تک اس کے قریب اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ اب مجھے بتائیں، جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت مطلب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور 1 میل تک اس کے قریب اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ مجھے بتائیں، جس گھر میں صبح سے لے کے شام تک ماں باپ، میاں بیوی، بچے جھوٹ بولتے ہوں، جس گھر میں صبح سے لے کے شام تک اللہ کی لعنتیں برستی ہوں، مجھے بتائیں اس گھر میں سکون ہو سکتا ہے؟ بولے تو صحیح جی۔ پھر وہ گھر والے یہ کہ ساڑھے تے کسی نے کچھ کیتا ہویا ہے۔ سنیوں کے پاس یہ بڑا شارٹ کٹ فارمولا ہے کہ جب اعمال کی سزا ملنے لگے تو کہتے ہیں ساڑھے تے کسی نے کچھ کیتا ہویا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جس گھر کی دہلیز پہ صبح و شام اللہ کی لعنت برستی ہے، اس گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ اس گھر میں سکون کیسے ہوگا؟ سچے نبی کا میلاد منانے والے امت اتنے جھوٹے، اور افسوس کا مقام کیا ہے؟ آپ کا تعلق تجارت کے ساتھ ہے، کاروبار کے ساتھ ہے، رزق حلال کے اڈے پہ بیٹھ کے جو بندہ جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے، مجھے بتائیں اس کی کمائی میں برکت ہوگی؟ پھر بال سفید کر کے بھلا وہ کیا کہتا ہے؟ ساری زندگی کمایا پر سمجھ نہیں آئی۔ وہ سمجھ اس لیے نہیں آئی کہ تیرے مال میں اللہ کی رحمت شامل نہیں تھی، برکت شامل نہیں تھی، تیرا رزق حلال تھا، لیکن تو نے جھوٹ بول کے اللہ کی لعنتیں اس قدر وصول کی ہیں کہ اب تیرے رزق میں برکت نہیں رہی۔ آپ تصور کریں کہ رزق حلال کمانے والا بھی اللہ کی لعنتیں وصول کر رہا ہے۔ اس سے بڑا دکھ کیا ہے؟ ماں باپ اپنے بچوں کے رشتے 90% جھوٹ بول کے کرتے ہیں، بچوں کی تعلیم کے بارے جھوٹ، ان کی عمر کے بارے جھوٹ، اپنے گھر کے بارے جھوٹ، والد کے کاروبار کے بارے جھوٹ۔ آپ مجھے بتائیں، جن بچوں کے رشتوں کی بنیاد آپ نے اللہ کی لعنت پہ رکھی ہے، کیا تویز لینے سے ان کے گھر میں سکون ہوگا؟ پھر بلا کیا کہتے ہیں؟ پیر صاحب انہیں تویز لینے سمجھ نہیں آندی، رحمت نہیں ہوندی پئی۔ جس بیٹی کی زندگی کی بنیاد آپ نے اللہ کی لعنت پہ رکھی ہوئی ہے، بیٹے والوں نے بیٹے والوں کی بنیاد اللہ کی لعنت پہ رکھی ہوئی ہے، اس میاں بیوی میں اتفاق کیسے ہوگا؟ سکون کیسے ہوگا؟ اب تو صورتحال یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہوتا ہے، باہر جا کے انکل کو کہہ دو کہ پاپا گھر میں نہیں ہے۔ بچے تو غیر سیاسی ہوتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ انکل پاپا کہہ رہے ہیں پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ جس 4 سال کے بچے کو آپ نے بچپن میں جھوٹ سکھا دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں بڑا ہو کے وہ سچ بولے گا؟ آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں، آپ نے وقتی طور پہ جھوٹ بول کے اس کو ٹال تو دیا ہے، وہ ٹل بھی گیا، لیکن اس جھوٹ کی وجہ سے آپ پر جو اللہ کی لعنتیں برسی ہیں نا، آپ اب اس کا انتظام کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ کے 1 میل دور تک اللہ کی رحمت موجود نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو گولی دی ہے، ٹوپی کمائی ہے، بندہ ٹل گیا ہے۔ یار بندہ کوئی بے وقوف نہیں ہوتا، وہ موقع پہ آپ کی عزت کر جائے، موقع پہ آپ کی بات کی لاج رکھ جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن بندہ پھر اپنی نسلوں کو بھی کہتا ہے کہ ایسے فراڈیے بندے سے لین دین نہ کرنا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کے بچ جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو توجہ سے سنیں، میرے نبی نے فرمایا
جھوٹ بولنے والا ہلاک ہوتا ہے اور سچ بولنے والا نجات پاتا ہے. جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ جھوٹ بولنے والا ہلاک ہے، پھر وہ کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. آج گھروں کی 99% جو نحوست ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے ہے. بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے، شوہر بیوی سے بول رہا ہے، بچے ماں باپ سے بول رہے ہیں، ماں باپ بچوں سے بول رہے ہیں، بہن بھائی آپس میں جھوٹ بول رہے ہیں. یار جس گھر میں اللہ کی لعنتیں برستی ہوں اس گھر میں پھر رحمتیں نہیں ہوا کرتی. ایک بات کو پلے باندھ لیں، تربیت کی کمی کبھی بھی تویزوں سے پوری نہیں ہوتی. سنی اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالیں، جو تربیت کی کمی رہ گئی ہے وہ تربیت سے پوری ہو گئی. سچے نبی کا میلاد منانے والے امتی جھوٹے ہوں. دکانوں کے نام بسم اللہ سٹور، ماشاء اللہ سٹور، مکہ سٹور، مدنی سٹور، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں، اور اسی مونوگرام کے نیچے بیٹھ کے سودا 2 نمبر بیچ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے امتی کو دھوکہ دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. حضور نے دھوکہ دینے والے کو اپنی امت میں شمار نہیں کیا. اور سچے نبی کا میلاد منانے والے جھوٹے ہوں. کم از کم ایک میلاد تو ایسا مناؤ نا یار. ہر سال ہم تقریر سنتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، لنگر کھا کے گھروں کو چلے جاتے ہیں. جس کو 40 سال ہو گیا نا میلاد مناتے ہوئے، اس نے ہر سال بھی ایک بات سیکھی ہوتی تو آج وہ کامل مومن ہوتا. میری بات سے ناراض ہونا تو ہو جائے یار، فرق نہیں پڑتا. سنیوں نے محفلوں کا نام رکھا ہوا ہے کانوں کا چسکا. کانوں کا چسکا پورا ہونا چاہیے بس. ہمیں غرض نہیں ہے کہ ہم نے تربیت بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. مجھے ایک بات بتائیں یار، ایک بندے کو 40 سال بیت گئے نبی پاک کا میلاد سنتے سنتے، اگر اس کے گھر بھی تیل مہندی پہ بیٹیاں ناچتی ہیں تو اس نے میلاد منایا کون سا؟ یہ اس نبی کا میلاد منانے بیٹھے ہوئے ہو. جب حاتم تائی کی بیٹی کافرہ ہے کافرہ حضور کی بارگاہ میں آئی تو سر پہ چادر نہیں تھی، میرے مصطفیٰ نے اپنی کالی چادر اتار کے اس کے سر پہ رکھی. صحابہ سوال کرنے میں مجبور ہو گیا، آقا یہ تو کافرہ کی بیٹی ہے، یہ لڑکی بھی کافرہ ہے، اس کا باپ بھی کافر تھا، آپ نے کالی کملی اس کو دے دی. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ نہ دیکھو کافر ہے، دیکھو بیٹی تو ہے نا. آپ اس نبی کا میلاد منانے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور تو کافر کی بیٹی کافرہ ہو اس کا سر ننگا برداشت نہیں کرتے، اور مسلمان میلاد منانے والوں کی بیٹیاں ناچیں یہ حضور برداشت کریں گے؟ زندگی میں کم از کم ایک میلاد تو مناؤ نا، کہ جب تم اس مجلس سے اٹھ کے جاؤ تو تمہارا اندر گواہی دے کہ تم نبی پاک کا میلاد سن کے آئے ہو. اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں، صرف اور صرف اس عالم کی گفتگو سنو جس کی مجلس میں بیٹھ کے دل کہے کہ نہیں یار اب بدل جانا چاہیے. کیوں بھلا؟ جو باتیں زبان سے ہوتی ہیں نا وہ کانوں تک اترتی ہیں، اور جو بات دل سے کی جاتی ہے وہ دل تک اترتی ہے. کرنے والے دل سے کریں تو صحیح. مہربانی کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میلاد آپ نے آج منایا ہے نا. آپ اس بات کا دیکھیں، چلے میں مثال آسان کرتا ہوں. ہم جب سالگرہ پہ جاتے ہیں تو خالی آ جاتے ہیں. تھوڑا بھائی اس کی آواز کھول دو یار، اللہ آپ کو جزا دے یار. میں نے آپ کے سوا کہیں اور بھی جانا ہے یار. آپ نے تو مجھے اپنے تک ہی محدود کر لیا کہ جان جو کا چھڑیا کو نہیں تسی میں. اچھا مجھے بتائیں جی، جب سالگرہ پہ جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں کہ تحفہ لے کے جاتے ہیں؟ پیچھے والے بھائی نے، پیچھے والے بھائی آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ میں نے صرف پوچھا کہ مانگا تھوڑی گیا، پریشان ہی ہو گئے ہو. جب سالگرہ پہ جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں کہ تحفہ لے کے جاتے ہیں؟ ربیع الاول میں کس کی سالگرہ ہے؟ کس کا میلاد منانے بیٹھے ہیں؟ تو حضور کی سالگرہ پہ پھر حضور کو تحفہ پیش نہ کریں. کیا خیال ہے جی؟ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا کرتے تو پھر حضور کو تحفہ پیش کریں کہ نہ کریں؟ کیا خیال ہے جی؟ چلیں آج کا میلاد جو نبی پاک کے نام کا ہے نا، یہ تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں. یا رسول اللہ آپ ہمارے سچے نبی ہیں، ہم آپ کو سچے امتی بن کے دکھائیں گے. یار ایک میلاد مناؤ کہ زندگی سے جھوٹ نکال دو یار. ہماری حالت دیکھ کے
یورپ میں جانے والے جتنے مسلمان ہیں جھوٹے کاغذات بناتے ہیں، جھوٹے نکاح نامے بناتے ہیں. یورپ والے پاگل نہیں ہیں، وہ ہم سے 200 سال آگے ترقی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کون سا کاغذ اصلی ہے کون سا نکلی ہے. وہ پاگل نہیں ہے. لیکن وہ بلا کیا کہتے ہیں، یار ان کا نبی تو صادق، ان کو کیا ہوا. حالانکہ کردار کیا ہونا چاہیے تھا کہ لوگ ہم کو دیکھ کے کہتے ہیں یار جن کے امتی اتنے سچے ہیں ان کا نبی کتنا سچا ہوگا. یار ہم نے کیا کیا، ہم نے جھوٹ بول بول کے اپنا معیار ختم کر لیا. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. آپ نے آج یہ وعدہ نبی پاک سے کرنا ہے، یا رسول اللہ آپ ہمارے سچے نبی ہیں، ہم آپ کو سچے امتی بن کے دکھائیں گے. اچھا کئی دکاندار بلا کیا کہتے ہیں، یار جھوٹ نہ بولو سودا نہیں وکدا. مالک نے کہا کہ سیل میں نہیں کرنی ہے تو انجی کہنا ہے. تجھے اس مالک کی بات پر اتنا یقین ہے کہ جھوٹ بولے گا تو بک جائے گا. ایک بار ذرا اس مالک پہ تو یقین کر. اس مالک کی بات مان کے تو جہنم کا گڑھا کھود رہا ہے. جن کی خاطر بندہ ساری زندگی عیب کرتا ہے نا، میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں پیر پھساڑ پیائیں وچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے، جنہ خاطر تو پاپ کمائے اج کتھے نے تیرے کر دے. جن کی خاطر ہم گناہ کر رہے ہیں نا، ان میں سے ہمارے ساتھ قبر میں کسی نے نہیں جانا. مہربانی کریں سچ بولیں، اپنی نسلوں کو سچ بولنے کی تلقین کریں. ایک جملہ آج اس مجلس سے جب اٹھ کے جائیں تو آپ کے دلوں میں رچ بس جائے کہ یار ہم سچے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور سچے نبی کے امتی جھوٹے نہیں ہوتے. کیا خیال ہے جی آپ کا؟ وہ کم از کم انشاءاللہ کہہ کے شیطان دی ماں تے مارو پہلے ذرا. آج کے پاس جھوٹ ہے اور سچ. یہ تحفہ آپ نے بلا کس کو دیا ہے؟ اور شرعی مسئلہ بلا کیا، تحفہ دے کر واپس لینے والے کی مثال نبی پاک نے دی ہے جیسے کتا کیا کرے اور اس کو چاٹ لے. کسی کو تحفہ دیں تو واپس لیتے، تب تحفہ آپ نے نبی پاک کو دیا ہے. ہم پر جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے مصطفیٰ کے احسان ہیں. میں آپ کو صرف ایک احسان سنا کے گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. ہم حضور کی امتی ہیں نا، اگر آپ توجہ کریں گے تو بڑی توجہ طلب بات ہے. ہم آخری امت ہیں. آخری امت ہونے کی فضیلت بلا کیا ہے؟ آج ہم پچھلی قوموں کے تذکرے پڑھتے ہیں، ان کے گناہ پڑھتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں. اللہ نے ہمیں سب سے آخر میں رکھا کہ نہ ہمارے بعد کسی نے آنا ہے اور نہ امت مصطفیٰ کا پردہ کھلنا ہے. اللہ نے ہمارے بعد امت ہی نہیں رکھی. ہمارے بعد کوئی آئے گا تو ہمارے حالات پڑے گا نا. آپ دیکھیں اللہ اپنے محبوب کی امت سے کتنا پیار کر رہا ہے کہ اس کے بعد امت ہی نہیں رکھی کہ نہ کوئی آئے نہ اس کا پردہ کھلے. اور میرے محبوب نے فرمایا میری امت آنے میں سب سے آخر ہے اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے میری امت کے لیے کھولا جائے گا. اور میں جب تک میری امت نے جنت میں نہیں جانا، جنت باقی امتوں کے لیے حرام ہے. تو میں نے 3 باتیں آپ سے عرض کی ہیں. پہلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ سارے گناہ کرنے کے باوجود اگر ہم پہ عذاب نہیں آیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور موجود ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اگر کائنات حضور سے جدا کر لی جائے نا تو اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے بھی کائنات حضور سے الگ ہو جائے نا تو ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. ہر لمحہ جو ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں ہم پہ رحمت مصطفیٰ ہے. اور دوسری بات، جس کو جو عزت ملی ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ملی ہے. اور تیسری بات، سچے نبی کے امتی جھوٹے. آخری واقعہ اگر آپ اجازت دیں سنا دوں، 2 منٹ اور لے لوں جی آپ کے. اب پسے بندے نے سبحان اللہ کہنا اور کی کہنا جی، تاڑی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ. یہ نا بادشاہ مسجد میں نا ایک بیکاری بھیک مانگا کرتا تھا بادشاہ مسجد کے باہر. ایک انگریز نا بادشاہ مسجد کے دورے پہ آیا، بیکاری نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا تو اس انگریز نے نا کچھ ڈالر نکال کے اس کو خیرات دی. جب وہ انگریز گزرنے لگا اس کا بٹوا گر گیا، بیکاری نے اٹھا لیا. اب تلاش کرنے کے باوجود وہ انگریز کسی اور دروازے سے نکل گیا، بیکاری کو وہ انگریز نہیں ملا. نظام قدرت ایسا ہوا کہ چند سال کے بعد وہ انگریز دوبارہ بادشاہ مسجد کے دورے پہ آیا. وہ بیکاری ابھی بھی بھیک ہی مانگ رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، سالوں سے بھیک مانگ رہا تھا.
اب اس بیکاری نے اس انگریز کو پہچان لیا تو اس کے ساتھ جو اس کا سفیر تھا نا اس کو کہنے لگا اس کو روکنا، میں ابھی آتا ہوں۔ بیکاری اپنے گھر گیا اور اس انگریز کا وہ کئی سال پہلے گرا ہوا بٹوا لے کے آیا، اس نے لا کے انگریز کو بٹوا دیا۔ انگریز نے بٹوا کھولا، کاغذات بھی پورے ہیں، پیسے بھی پورے ہیں، کبھی وہ پیسوں کو دیکھے کبھی بیکاری کو دیکھے۔ انگریز نے اس بیکاری سے پوچھا کہ یار اس سے پوچھو ذرا، اس کے ہاتھ اتنے پیسے لگ گئے تھے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے چولہا جلا سکتا تھا، اس نے اتنے سال یہ پیسے سنبھال کے کیوں رکھے؟ اس بیکاری کا جواب سنے کہنے لگا بہو میں بیکاری ضرور ہوں لیکن بغیرت نہیں ہوں۔ اس نے کہا اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ اس نے کہا جب میں نے بٹوا کھولا تو مجھے پتا چلا کہ تو عیسائی ہے اور میں غلام ہوں مصطفیٰ کا، اگر میں تیرے پیسے استعمال کر لیتا قیامت والے دن تیرے نبی میرے نبی سے کہتے کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے پیسے کھا لیے تھے، میں بیکاری ضرور ہوں لیکن میری وجہ سے میرے نبی کی بارگاہ میں یہ بات ہے، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ مسلمان کسی غیر مسلم کو دھوکہ دے دے یا مسلمان کو دھوکہ دے دے، وہ کیسے گوارا کر لیتا کہ وہ حضور کے امتی کو دھوکہ دے رہا ہے؟ آپ جانتے ہو کہ یہ جو آپ اور میں حضور کے امتی ہیں، ہم سے حضور کا پیار کتنا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں حضور کو غار میں لینے جاتے تھے نا، نکیلے پتھروں پہ پیشانی رکھ کے حضور اتنا رویا کرتے تھے کہ جتنی جگہ پہ حضور نے سجدہ کیا ہوتا تھا نا وہ ساری زمین حضور کے آنسوؤں سے گیلی ہو چکی ہوتی تھی، اور دعا بلا کیا ہوتی تھی؟ اللہ میری امت کو معاف کرنا۔ جس امتی سے میرے مصطفیٰ نے اتنا پیار کیا ہو اس امتی کو دھوکہ دینے کی جرت پیدا کیسے ہو جاتی ہے؟ مہربانی کریں حضور کے امتی کو دھوکہ مت دیں۔ اور دوسری بات، سچے نبی کے امتی جھوٹے۔ تو آج کا میلاد ہم نے منایا ہے تو کیا سیکھا کہ آج کے بعد ہم نے تحفہ کس کو پیش کیا ہے جی؟ چلے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ۔